غیر مشروط محبت اور لازوال وفاداری ان کی ذات بابرکات کے لیے جن کے تربیت یافتہ افراد نے دین اسلام کی عظمت کے لیے اپنی زندگیاں صرف کیں۔ بے حساب سلام ان پاکیزہ خیالات پر جو ہر لمحہ ذات رسالت مآب سے فیض پاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ نافرمانی اور برائی کر کر کے دل ایسا سخت اور سیاہ ہو جاتا ہے کہ نیکی کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہی حال ہوا قوم یہود کا کہ ہر بات میں اللہ کے رسولوں سے ضد کرتے اور برابر ٹیڑھی چالیں چلتے۔ اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی اور حدود اللہ سے تجاوز کرنا ظاہراً یہ بیماری کفر، شرک اور قتل انبیاء کے مقابلے میں چھوٹی اور ادنا نظر آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بیماری ان دیگر بیماریوں کی بنیاد اور جڑ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کر کر کے دل سیاہ ہو جائیں گے اور خیر باقی ہی نہیں رہے گی تو پھر کیا کفر بچے گا اور کیا شرک بچے گا۔ قوم یہود نے بھی ایسا ہی کیا۔ حکم ملا تھا ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنے کا، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ جو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے اس کے اس حکم کو اپنی معاشی ترقی میں رکاوٹ سمجھا اور ہیلے بہانے کر کے ہفتہ والے دن شکار سے باز نہ آئے۔ پھر اللہ کریم نے ایسا قہر فرمایا کہ رات کو سوئے تو انسانی شکلوں کے ساتھ تھے، مگر صبح کو جب جاگے تو ذلیل و خوار بندر بن گئے۔ اللہ کریم نے ان کی شکلوں کو مسخ فرما دیا۔ تورات جیسی عظیم الشان کتاب دی گئی تو انہوں نے اس پر عمل کرنے کی بجائے اس کو بدل ڈالا اور اس بدلی ہوئی تورات پر بھی عمل نہ کیا۔ دراصل بنی اسرائیل فرعون کے مظالم برداشت کر کر کے ذہنی طور پر غلام بن چکے تھے اور شدت اور زور کی بات کو سمجھتے تھے۔ اللہ کریم نے تورات عطا فرمائی، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر خالق کائنات نے کوہ طور کو ان کے سروں پر اس طرح لا کر کھڑا کر دیا کہ بس ابھی گرا اور آس پاس چاروں طرف آگ جلا دی۔ یہ حالت دیکھ کر انہوں نے اطاعت اور فرما برداری کا وعدہ کر لیا، لیکن جیسے ہی پہاڑ سر سے ہٹا پھر نافرمانی پر اتر آئے۔ ان کی نافرمانی کی ایک اور مثال دیکھیے کہ ان کو شہر کے اندر داخل ہو کر جہاد کرنے کا حکم ملا۔ اللہ کریم نے مکمل تسلی بھی دی، لیکن یہ دشمن کی ہیبت سے ڈر کر بیٹھ گئے کہ ہم تو نہیں لڑیں گے، جس کی سزا کے طور پر 40 سال تک وادی تی میں بھٹکتے رہے۔ پھر دوبارہ ان کو شہر کے اندر داخلے کی اجازت مل گئی، لیکن ساتھ شرط یہ رکھی گئی اور ہتتن کے لفظ کی بجائے ہنتتن کا لفظ بولنے لگ پڑے کہ تم نے جھک کر جانا ہے اور ہتتن کا لفظ بولتے ہوئے جانا ہے۔ وہاں بھی جھک کر چلنے کی بجائے سورین کے بل چلنے لگے۔ اس کھلم کھلا نافرمانی اور بغاوت کی ان کو یہ سزا ملی کہ ان کے اندر طاعون کی وبا پھیل گئی۔ یہ وبا اس شدت کے ساتھ وہاں پھیلی کہ اس کی وجہ سے ان بنی اسرائیلیوں کے 70,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ کس قدر بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک بے لذت اور صرف شرارت کے طور پر کیے گئے گناہ کی بدولت اتنی ہیبت ناک سزا پائی۔ اسی طرح مدینہ شریف میں یہود کے قبیلے بنو نذیر کو جناب رسالت مآب نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر مدینۃ الرسول سے جلا وطن فرمایا۔ قرآن مجید ان کی ذلت و رسوائی کا سبب بتاتا ہے کہ وہ بھی اپنی عادت سابقہ پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور نافرمانی کرنے لگے، جس کی وجہ سے نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے، نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے۔ آخر کار وہ ٹیڑھی چالیں چل چل کے مردود ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ذلت و رسوائی ان پر مسلط کر دی اور غضب الہی ان پر خوب برسا۔